کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض تو وارد نہیں ہوتا. اگر راوی میں کوئی شکم نظر آتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے حدیث کو، اور اگر دیکھتے تھے کہ راوی ثقہ ہے، مضبوط ہے، تو پھر اس کی روایت کو لیتے تھے. چنانچہ بخاری شریف کی کل روایات جو ہیں بغیر مقررات کے وہ 2700 کچھ ہے. 6 لاکھ احادیث میں سے 2700 احادیث کو چننا، اس کا مطلب کہ انہوں نے بہت محنت کی ہوگی اور پھر جا کے اس کتاب کو انہوں نے تالیف کیا ہوگا. طریقہ تالیف یہ تھا کہ ہر حدیث کو جب وہ چھان پٹک کر لیتے تھے تو پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، استخارہ کرتے تھے، اور جب یقین ہو جاتا تھا کہ حدیث صحیح ہے ہر طرح سے، پھر اس کو شامل کرتے تھے. اسی طرح ترجمۃ الباب لکھنے کے لیے انہوں نے تراجم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اور منبر مبارک کے درمیان، جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں، وہاں بیٹھ کر لکھے، اور پھر ہر ترجمۃ الباب کے لیے 2 رکعت نفل پڑھاتے تھے. جب رجوع اللہ اتنا زیادہ ہوگا کہ ہر قدم پر انسان 2 رکعت پڑھ کے اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو پھر اللہ کی مدد بھی ایسے ہی آئے گی. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی کتاب کو قبولیت عطا فرمائی، جو آج قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ دنیا کی صحیح کتاب کہی جاتی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بخاری شریف کی کل احادیث 7275 ہیں اور بغیر مقررات کے 4000 ہیں. ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک کل روایات 7397 ہیں اور بغیر مقررات کے 2761 ہیں. بغیر مقررات سے کیا مطلب؟ کہ بہت ساری احادیث اپنے مضامین کی وجہ سے مختلف ابواب میں نقل کی گئی ہیں. جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی، انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف میں 7 جگہ نقل کی گئی ہے. اب حدیث تو ایک ہی ہے، مضمون کی وجہ سے مختلف جگہ پر لکھی گئی، تو ان 7 کو اگر ایک سمجھیں تو کل احادیث 2761 بنتی ہیں. 2761. یہ حدیث باب کیف کان بعد الوحی میں بھی ہے، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت، تیسرا کتاب العتق میں، چوتھا باب الہجرہ میں، پانچواں باب النکاح میں، چھٹا باب النذور میں، اور ساتواں کتاب الحیل میں. یوں تو حدیث مبارکہ پر ہزاروں کتابیں نہیں، لاکھوں کتابیں لکھی گئیں، مگر 6 کتابیں ایسی تھیں کہ جن کی صحت کے اوپر محدثین کا اجماع ہو گیا. ان کو اصول 6 یا صحائح 6 کہتے ہیں. سب کی سب صحیح حدیث پر مشتمل ہیں. ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک پھول دیکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اگر چند رنگ کے پھولوں کا گلدستہ بنا دیا جائے تو وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے احادیث کی کتابوں کا ایک گلدستہ تیار کروا دیا، ہر ایک کا رنگ جدا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ کے نزدیک حدیث کی فنی معرفت اصول کے بغیر ناممکن، لہذا امام مسلم نے اپنی کتاب کا آغاز اصول حدیث سے کیا، جو مقدمہ مسلم کے نام سے مشہور ہے. ابن ماجہ کا مقصد تالیف عمل بالحدیث تھا، جو حب رسول کے بغیر ناممکن ہے، لہذا انہوں نے محبت رسول کے ابواب سے کتاب کی ابتدا کی. امام ترمذی، امام ابو داود اور امام نسائی تینوں کا مقصد فقہی ترتیب پر روایات کو جمع کرنا تھا، لہذا انہوں نے کتاب الصلاۃ یعنی کتاب الطہارت سے کتاب کا آغاز کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ حدیث کا مقصد ہوتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے میرے محبوب آپ ان پر کھول دیجئے جو ان پر قرآن نازل کیا گیا. لہذا انہوں نے وحی الہی کی آیات سے کتاب کا آغاز کیا. کیف کان بعد الوحی سے اس کتاب کا آغاز ہوا. حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سیاستہ کا خلاصہ یہ ہے
کہ ترمذی شریف سے معلوم ہوگا کہ ائمہ مذاہب ہر حدیث کے متعلق کیا فرماتے ہیں، پھر ابو داؤد شریف سے اس کے دلائل معلوم ہوں گے، بخاری شریف سے اس کا طریقہ استنباط معلوم ہوگا، پھر مسلم شریف سے ان دلائل کی تقویت کے لیے اسی مضمون کی دوسری احادیث جن کو مؤیدات کہتے ہیں وہ معلوم ہوں گی، پھر نسائی شریف سے معلوم ہوگا کہ وہ حدیث جو مستدل بن رہی ہے اس میں کوئی علت تو نہیں ہے، پھر ابن ماجہ کی مدد سے مصنف کی مدد کے بغیر علت تک پہنچنا آسان ہوگا۔ اس لیے بخاری شریف کو کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی مجموعی طور پر بخاری شریف کو باقی کتابوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اب مختلف انداز سے اگر دیکھیں، جیسے روات ہیں، راویوں کو دیکھیں تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے منفرد روات 620 ہیں جن پر اعتراضات ہوئے، امام بخاری کے منفرد روات 435 ہیں، امام مسلم کے متکلم فی روات 160 ہیں اور امام بخاری کے 80 ہیں۔ اس پیرامیٹر کو سامنے رکھیں تو بخاری شریف کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ پھر دوسری بات کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے متکلم فی روات سے روایات بہت کم لی ہیں، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایات بہت زیادہ لی ہیں۔ اور تیسری اور ایک بڑی عجیب وجہ یہ ہے کہ جو متکلم فی روات ہیں وہ امام بخاری کے اپنے استاد ہیں، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا اس لیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، میں ان کا شاگرد بن کر ان کے پاس رہا، میں نے ان کی صبح و شام دیکھی، میں نے ان کے دن رات کو دیکھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ بہت متقی بندے تھے، تو امام بخاری کی گواہی مانی جائے گی چونکہ انہوں نے دیکھا ہے۔ جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ کے جو غیر متکلم فی روات ہیں وہ متقدمین میں سے ہے، اس لحاظ سے دیکھیں تو بھی بخاری شریف کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ پھر امام بخاری کی 80 احادیث پر کلام ہوا، جبکہ امام مسلم کی 130 احادیث پر کلام ہوا۔ اس پیرامیٹر کو دیکھیں تو بھی بخاری شریف کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ اب آئیے حدیث مبارکہ کی طرف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے۔ اکثر مؤلفین اپنی کتاب کا آغاز حمد و صلاۃ سے کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کے مخالف بسم اللہ سے شروع کیا، تو اس پر ایک اعتراض ہوا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ فہو اقطع ابتر ممحوق من کل برکت، کہ جو کام بھی الحمد سے اور مجھ پر صلاۃ پڑھنے کے بغیر شروع کیا جائے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، ابتر ہوتا ہے اور برکت سے خالی ہوتا ہے۔ تو پھر امام بخاری نے ایسا کیوں کیا؟ محدثین نے اس کے مختلف جوابات دیے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ انہ حمد لفظا لا کتابتاً، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حمد و صلاۃ کو زبانی پڑھ لیا تھا اگرچہ لکھا نہیں ہے، مقصد تو پورا ہو گیا۔ بعض محدثین نے جواب دیا کہ اگرچہ انہوں نے بسم اللہ سے شروع کیا تو بسم اللہ میں اللہ کی حمد تو موجود ہے نا، الرحمن الرحیم یہ اللہ کے صفاتی نام ہے اور اللہ کی اس میں تعریف ہے۔ جو بہترین جواب محدثین نے دیا، انہوں نے فرمایا کہ اصل میں اس حدیث کا تعلق خطب کے ساتھ ہے، کتب کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی جب انسان خطبہ دے، خطبہ نکاح، خطبہ جہاد، خطبہ جمعہ، خطبہ عیدین، جب انسان خطبہ دے تو الصلاۃ والصلاۃ سے، الحمد والصلاۃ سے شروع کرے، اور اگر کتاب لکھنی ہے تو یہ پابندی اس کے اوپر نہیں ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صلح حدیبیہ ایک معاہدہ لکھوایا تھا، صلح نامہ۔ اب اس تحریر کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و صلاۃ سے شروع نہیں کیا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ چونکہ بہت متبع سنت تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی کتاب لکھ رہا ہوں تو میں نبی علیہ السلام کی کتابت والی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کو بسم اللہ سے شروع کرتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ یہاں پر یہ کیوں مضمون لائے، کیف کان بدء الوحی، وحی کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ ہے حواس خمسہ، 5 حواس، انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، سونگھتا ہے، چکھتا ہے اور چھوتا ہے۔ ان 5 حصوں سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، کیا چیز گرم ہے، کیا چیز ٹھنڈی ہے، کیا چیز نرم ہے، کیا چیز سخت ہے، یہ ہمیں حواس سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس کو مادی علم یا حواس کا علم کہتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو بھی حواس خمسہ کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، مگر اس سے ملنے والا علم جو ہے وہ غلطی سے پاک نہیں ہوتا، امکان ہوتا ہے غلطی کا۔ مثال کے طور پہ انسان سنتا کچھ ہے اور کہنے والے نے کچھ کہا ہوتا ہے، تو اس کو غلطی لگی نا۔ آپ ایک ٹرین میں بیٹھے ہیں، ساتھ والی پٹری پر ٹرین چلنا شروع ہوئی تو آپ کو لگے گا کہ ہماری ٹرین چل پڑی، جبکہ ہماری ٹرین نہیں چلی ہوتی، وہ ساتھ والی ٹرین چل رہی ہوتی ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایلیوژن۔ تو ایلیوژن لگ جاتا ہے۔ جو ڈرائیونگ کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں جب دوپہر کے وقت ڈرائیو کر رہے ہوں تو دور سڑک پہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پانی کھڑا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ پانی نہیں ہوتا، وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو نزلہ زکام ہو جائے تو خوشبو اور بدبو کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کو بخار ہو جائے تو اسے پانی بھی کڑوا لگنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ کڑوا تو نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، اس علم کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا علم حاصل ہوتا ہے عقل کے ذریعے سے، کہ انسان سوچ کر علم حاصل کرتا ہے۔ اس کی مثال جیسے آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا نظریہ پیش کیا، اس نے اس نظریے کو کسی لیبارٹری میں نہیں ثابت کیا تھا، اس نے دماغی جو ہے نا وہ کام کیا۔ اگر ایک فریم آف ریفرنس ایکس ہے اور دوسرا فریم آف ریفرنس وائی ہے تو پھر اس کی یہ سپیڈ ہے، اس کی یہ سپیڈ ہے، یہاں سے کیلکولیشنیں شروع ہوئیں اور کرتے کرتے بالآخر اس نے ایک نتیجہ نکالا E=mc²، کہ جس کے اوپر دنیا حیران ہے۔ مگر عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، ایک آدمی اس دنیا میں ایسا بھی گزرا ہے امت کے اول طبقے میں جو عقل پرست تھا، اور اس نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ بھائی اپنی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، اور دلیل یہ دیتا تھا کہ بہترین بیوی وہ ہوتی ہے جو خاوند کو سمجھتی ہو، تو بہن سے زیادہ بھائی کو کون سمجھ سکتا ہے، اس لیے بہن سے نکاح کرنا چاہیے۔ اس کم بخت کے عقل نے اس کو دھوکہ دیا کہ اس نے بہن سے نکاح کو جائز بنا لیا، اور اس بات کو بھول گیا کہ اگر محرم عورتوں پہ بھی بندے کی شہوت کی نظر پڑے گی تو دنیا سے تو حیا بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ یورپ اور امریکہ اپنے آپ کو بڑے عقل مند لوگ کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں۔ UK کی اسمبلی میں وہاں کے ممبران نے تالیوں کی گونج میں ایک بل پاس کیا کہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ کیسے احمقوں والی بات ہے، مگر ان نامعقولوں کے ذہن نے اس کا فیصلہ کیا کہ جی مرد کی مرد سے شادی ہو۔ جانور بھی ایسا نہیں کرتے، انہوں نے جانوروں سے بھی بدتر فیصلہ کیا، اور یہ ان کے اسمبلی کے بہترین ممبر تھے۔ تو عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی غلطی کا امکان رکھتا ہے۔ تیسرا ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں وحی کا علم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے دلوں پر وحی ڈال دیتے تھے اور انبیاء کو وہ علم حاصل ہوتا تھا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس علم میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کہنا چاہتے تھے کہ کیف کان بدء الوحی سے مراد یہ ہے
کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، جو بالکل ٹھوس اور پکا علم ہے۔ پھر اس میں آیت مبارکہ جو لائے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اے مکہ کے سردارو، تم اگر میرے محبوب کی بات کو نہیں مانو گے تو جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا، تمہیں بھی اسی طرح تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ یہ وہ وحی ہے ہم نے نازل کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام پہ نازل کی تھی۔ یہ وحی رسالت ہے، یہ الہام نہیں ہے، اور اس کو نہ ماننے والا وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اب اس حدیث مبارک کی جو روایت ہے اس کے اوپر ذرا غور کیجئے۔ اس حدیث میں جو راوی ہے نا، یحییٰ بن سعید، محمد ابن ابراہیم اور علقمہ ابن وقاص، یہ تینوں تابعی ہیں، اور ایک صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ امام بخاری کے استاد ہیں حمیدی، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قدموا قریشا، تم قریش کو مقدم کرو، تو امام بخاری نے نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کر کے قریشی استاد کی حدیث کو پہلے نقل کیا۔ ایک اور نقطہ بھی ہے کہ اس روایت کے راوی ہیں حمیدی، حمیدی کا لفظ حمد سے بنا ہے، اور بخاری شریف کی آخری حدیث کے راوی ہیں احمد ابن اشکاب، وہ احمد کا لفظ بھی حمد سے بنا۔ تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ طلباء کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد میں مشغول رہو۔ قرآن مجید کی ابتدا بھی حمد سے، جنتیوں کی دعا بھی حمد سے، جنت کا نام بھی دارالحمد، جو نبی علیہ السلام کا جھنڈا قیامت کے دن ہوگا اس کا نام ہوگا لواء الحمد، اور جو نبی علیہ السلام کا گھر ہوگا جنت میں اس کا نام ہوگا بیت الحمد۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنا بھی ہو اپنے اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں۔ پھر پہلی حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو بخاری شریف کی آخری حدیث کے راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو امام بخاری طلباء کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ تمہاری زندگی کا نظم و نسق حضرت عمر جیسا ہونا چاہیے، اور تمہارے اندر علم کی طلب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسی ہونی چاہیے۔ ایک اور نقطہ بھی مزے کا ہے کہ محدثین کے نزدیک اگر کسی طبقے میں ایک راوی ہو کسی حدیث کا تو وہ روایت غریب کہلاتی ہے۔ اب کوئی بندہ کہے جی ایسا کیوں، تو بھائی اس کی مثال سنیں کہ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، مگر ان 4 میں سے اولاد ایک سے چلتی ہے۔ اب کوئی اگر پوچھے جی ایسا کیوں، تو ہم جواب دیں گے اللہ کی مرضی۔ اسی طرح کئی مرتبہ حدیث تو ہزاروں کو یاد ہوتی ہے، روایت ایک بندے سے آگے چلتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ بھئی اللہ کی مرضی۔ تو یہ حدیث لاکھوں صحابہ کو یاد تھی، لیکن جو روایت حدیث آگے چلی وہ حضرت عمر، جس نے بھی روایت کی حضرت عمر سے ہی روایت کی، تو طبقہ صحابہ میں صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے مگر غریب کہلائے گی۔ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے وہ بھی ایک محدث گزرے ہیں، ان کا نام تھا محمد ابن فضیل، تو وہ بھی اپنے طبقہ میں ایک ہی ہے، جس نے بھی حدیث کی روایت کی ان کے ذریعے سے ہی کی۔ چنانچہ یہ دونوں حدیث، پہلی حدیث بھی سند کے اعتبار سے غریب اور آخری حدیث بھی سند کے اعتبار سے غریب۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ طلباء کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی ہوتا ہے یا کوئی مسافر ہوتا ہے۔ یا یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ بدل الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء۔ اب یہ جو ہے نا حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا الحدیث یدخل فیہ نصف العلم
اس حدیث میں آدھا علم شامل ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ عبادات دو طرح کی ہوتی ہیں، بدنی عبادات اور قلبی عبادات۔ اس حدیث کا تعلق چونکہ قلبی عبادات کے ساتھ ہے تو گویا اس کا تعلق آدھے علم کے ساتھ ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ جوامع الکلم کس کو کہتے ہیں کہ اگر دریا کو کوزے میں بند کر دیا جائے تو اس کو جوامع الکلم کہیں گے، کہ حدیث کے الفاظ مختصر ہیں مگر مضمون پوری دنیا پوری زندگی پہ پھیلا ہوا ہے۔ امام عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں من اراد ان یصنف کتابا فلیبتدئ بہذا الحدیث، جو بندہ کتاب لکھنے کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ اس حدیث سے کتاب کی آغاز کرے۔ اب اس حدیث کے متن کی طرف آ جائیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے، یعنی اعمال کی صحت، اعمال کا ثواب، اعمال کا نتیجہ، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسا عمل ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر آیا ہے انما الاعمال بالنیتی، یعنی نیت کا لفظ مفرد آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ قلب ایک ہے تو نیت مفرد کافی تھی، ورنہ تو انما الاعمال بالنیات مقابلۃ الجمع بالجمع اس کو کہتے ہیں، جمع کے مقابلے میں جمع کو لانا۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے عمل اور ایک لفظ ہوتا ہے فعل۔ عمل جو ہے یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فعل کا لفظ بہائم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَاعْمَلُوا صَالِحًا کہا ہے، وَافْعَلُوا صَالِحًا کہیں نہیں کہا۔ تو عمل کا لفظ ذوی العقول کے لیے اور فعل کا لفظ بہائم کے لیے۔ ایک بات اور بھی رکھے کہ ایک لفظ ہوتا ہے نیت اور ایک ہوتا ہے ارادہ۔ نیت کے اندر غرض ہوتی ہے، اس لیے انسان کے لیے نیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ارادے میں نیت نہیں ہوتی، غرض نہیں ہوتی، اللہ نے اپنے لیے ارادے کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَأَرَادَ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے ارادہ کیا۔ اور انسان کے لیے نیت کا لفظ آتا ہے، چونکہ انسان کی ہر عمل میں کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور سامنے آیا کہ جب اعمال کا مدار نیت پر ہے تو ایک آدمی اگر اپنی نیت میں عمل کے وقت کئی نیتیں شامل کر لے تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا، جو کم نیت کرے گا اس کا ثواب کم ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جی میں باجماعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ دوسرا بندہ نیت کرتا ہے میں مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، باجماعت نماز بھی پڑھوں گا، جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا، پھر اگر وہاں پر درس قرآن ہوا تو میں درس قرآن بھی اٹینڈ کروں گا، اگر آج گشت کا دن ہے تو میں گشت میں بھی حصہ لوں گا، اور اگر میری ملاقات ہوئی محلے والوں سے تو میں ان کی خیریت بھی دریافت کروں گا، اور میں جتنا وقت مسجد میں رہوں گا ذکر کی کیفیت میں رہوں گا، غافل نہیں رہوں گا۔ اس بندے نے چونکہ مسجد میں جانے کے لیے اتنی نیتوں کو جمع کر لیا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا بنسبت دوسرے بندے کے جو صرف جماعت کی نیت سے گیا تھا اور نماز پڑھ کے آ گیا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر عمل میں اپنی نیت کو درست کر لیا کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس امت کو بدنیتی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا، بلا نیتی سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم نیت کے بغیر کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک لڑکی صبح سے لے کے شام تک بھوکی پیاسی رہے، اس کو روزے کا ثواب نہیں مل سکتا چونکہ اس نے نیت نہیں کی تھی، اگرچہ وہ رہی روزے دار کی طرح، مگر نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ روزے کے ثواب سے محروم رہ گئی۔
ہم کئی کام کرتے ہیں جو سنت ہوتے ہیں مگر نیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ثواب نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ رات کو سوتے ہوئے کپڑے بدل کے سوتے ہیں۔ اب ان کی عادت ہو گئی ہے جی نائٹ سوٹ پہننے کی۔ اگر عادتاً کپڑے بدل کے سوئے تو کوئی ثواب نہیں، اور اگر یہ نیت کر لی کہ نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے اپنا لباس تبدیل فرما لیتے تھے تو سنت کی نیت کرنے سے اس کو اس پہ ثواب مل جائے گا۔ ہر بندہ اپنے بچے کو پیار کرتا ہے، بوسہ دیتا ہے۔ اگر عادتاً بوسہ دیا تو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر نیت یہ کی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ریح الولد من ریح الجنہ، کہ بچے کی جو مہک ہوتی ہے وہ جنت کی خوشبوؤں میں سے ہوتی ہے، تو بندہ اپنے بچے کو، پوتے کو، پوتی کو، نواسے نواسی کو بوسہ دیتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، تو یہ بوسہ دینا بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا نیت کے اچھائی کی وجہ سے۔ پھر اگر نیت ٹھیک ہوگی تو ایک چیز عبادت بن جاتی ہے، نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو ایک عمل گناہ بھی بن سکتا ہے۔ حضرت شیخ رضی صاحب کے والد حافظ محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عادت تھی کہ گرمی کے موسم میں ایک کنویں پہ چلے جاتے تھے اور دو طلباء کو کہتے تھے کہ میرے اوپر پانی کے ڈول ڈالتے جاؤ۔ وہ سینکڑوں ڈول پانی کے ڈالتے تھے اور حضرت نیچے بیٹھے رہتے تھے۔ ایک پڑوسی تھا سادہ سا بندہ، وہ روزانہ وہاں سے گزرتا اور دیکھتا کہ بھئی اس طرح پانی وافر مقدار میں ڈالا جا رہا ہے، تو وہ کہتا ہمیں تو کبو حرام ہوئے اور خود کیے جاؤ، کہ ہمیں تو کہتے ہو کہ یہ حرام ہے فضول خرچی پانی کی، اور آپ کرتے جائیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ میرے لیے جائز، تیرے لیے حرام۔ ایک دن وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت میرے پاس ٹائم ہے، آپ مجھے سمجھائیں میرے لیے حرام کیسے اور آپ کے لیے جائز کیسے؟ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ تم اگر نہاؤ گے تو کس نیت سے نہاؤ گے؟ اس نے کہا جی میں نیت کروں گا کہ میرے جسم کی میل کچیل دور ہو جائے، پسینہ ختم ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا چونکہ تم نے نہانے میں میل کچیل دور ہونے کی نیت کی، لہذا 2-3 ڈول اس کے لیے کافی ہوں گے۔ اگر 2-3 ڈول سے زیادہ استعمال کرو گے تو فضول خرچی ہوگی اور وہ حرام ہوتی ہے۔ اس نے کہا تو آپ کس طرح نہاتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں سارا دن مدرسے میں پڑھاتا ہوں، بند عمارت ہوتی ہے، گرمی کا موسم ہے تو میرے اوپر بہت گرمی کا اثر ہو جاتا ہے، تو میں عصر کے بعد آ جاتا ہوں اور یہاں پر گرمی دور کرنے کی نیت کر لیتا ہوں۔ اب چونکہ گرمی دور کرنے کی نیت ہے تو میرے اوپر اگر 1000 ڈول بھی پانی کے ڈال دیے جائیں گے تو جائز ہوں گے، چونکہ میں نے اپنی گرمی کو دور کرنا ہے۔ تو دیکھیے ایک ہی عمل تھا، مگر ایک نیت کرنے سے وہ حرام بن گیا اور دوسری نیت کرنے سے وہ جائز بن گیا۔ ہمارے پہلے حضرات اپنے مشائخ کے پاس کئی سال رہ کر نیت کو کرنا سیکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد السلام نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے گھر بنایا۔ اب جب گھر بنایا تو وہ اپنے شیخ کو لے کے آیا دعا کروانے کے لیے۔ شیخ نے آ کے گھر کو دیکھا اور پھر اس سے سوال پوچھا کہ بتاؤ اس کمرے میں جو روشن دان اور کھڑکی ہے وہ آپ نے کس نیت سے بنوائی؟ اس نے کہا حضرت میں نے اس لیے بنوائی کہ اس میں سے روشنی اور ہوا آئے گی۔ تو شیخ نے سمجھایا اللہ کے بندے تو نیت یہ کرتا کہ مجھے کمرے کے اندر اذان کی آواز آیا کرے گی، روشنی اور ہوا تو تجھے ویسے ہی مل جانی تھی۔ تو نیت کرنا سیکھا کرتے تھے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں خود بخود پتہ ہے اور ہم اس طرح توجہ نہیں دیتے، اس لیے نیت کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ایک محدث نے تو لکھا ہے کہ وہ کپڑے جو بدلتے تھے تو کپڑے کے بدلنے میں 40 نیتوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے۔ ہم تو 2-3 سے زیادہ نیتیں جمع بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بندے کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ یہ تکرار ہے پہلے مضمون کی۔ اب یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ جب اعمال کا مدار نیت پر ہے تو انسان اچھی نیت کے ساتھ گناہ کرے تو کیا گناہ جائز ہو جائے گا؟ مثال کے طور پہ کوئی بندہ
چوری کرتا ہے کہ جی میں اس کو غریبوں میں تقسیم کروں گا پیسے کو، تو کیا چوری کرنا جائز ہو گیا؟ محدثین نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو، جو کام گناہ ہے وہ تو ہے ہی گناہ، اس کو نیکی کی نیت سے کرنا تو شریعت کے ساتھ کھیل کرنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے۔ ہاں، جو اعمال جائز ہیں ان کے ٹھیک ہونے کے لیے بھی نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت میں غلطی ہو گئی تو اچھے کام بھی برے بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شادی شدہ عورت کے لیے اپنے خامند کی نیت سے خوشبو کا لگانا یہ ثواب کا کام ہے، مگر ایک عورت خوشبو لگانے لگتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ میں شادی کے فنکشن میں جا رہی ہوں اور وہاں میرا کزن آیا ہوگا اور میرے کزن کو یہ خوشبو بہت پسند ہے، اس لیے آج میں یہ خوشبو لگاتی ہوں۔ اب اس عورت کا خوشبو لگانا حرام ہو جائے گا، حالانکہ عمل جائز تھا، اچھا تھا، مگر نیت کی بدی کی وجہ سے وہ عمل بھی گناہ ہو گیا۔ اس لیے ہم ہر کام میں اپنی نیت کو ٹھیک کریں تاکہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کا شان نزول سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث مبارکہ پیش کب آئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا ام قیس۔ تو مکہ مکرمہ کے ایک نوجوان ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان کو پیغام بھجوایا کہ بھئی میں آپ کو پرپوز کرتا ہوں، آپ اپنی رائے بتائیں۔ تو عورت نے پیغام بھیجا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، میں بھی نکاح کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور انہوں نے آ کر نکاح کر لیا۔ اب نکاح کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، جو ثواب ان کو ملا، کیا اس بندے کو بھی وہی ثواب ملا یا نہیں ملا؟ تو نبی علیہ السلام نے بات سمجھائی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور جس کی نیت کسی عورت سے نکاح کرنے کی تھی، عورت سے اس نے نکاح کر لیا، مقصد پورا ہو گیا۔ اس ہجرت کا وہ ثواب تو نہیں مل سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کا تھا۔ تو یوں بات واضح ہو گئی۔ حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تصوف کیا بلا ہے؟ تو شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ طالبات ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہاں پہ انوار اترتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترحمون کا مطلب تم پر رحمتیں برسائی جائیں، یعنی انوارات برسائے جائیں۔ تو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پہ انوار برستے ہیں۔ اسی طرح جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے وہاں بھی انوار برستے ہیں۔ چنانچہ ایک مجذوب تھا، دہلی کے شہر میں جا رہا تھا، ایک جگہ کھڑے ہو کر کہنے لگا اس مکان پہ نور کی بارش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ یہاں پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء کو حدیث کا درس دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس نے کشفی نظر سے حدیث کے انوارات کی بارش کو اترتے دیکھ لیا تھا۔ چنانچہ اب طالبات نے بخاری شریف کی حدیث کو شروع کیا ہے، تو یہ روزانہ جو درس میں آئیں گی تو استاد حدیث پڑھائیں گے اور حدیث کے انوارات کی بارش ہوگی، تو اس بارش کو اپنے دل میں سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ صرف الفاظ کا ترجمہ پڑھ کے چلی گئیں تو کچھ نہ پایا، اور اگر وہ انوارات اپنے سینے میں سمیٹ لیے تو خزانہ پا گیا۔ اس لیے نیت ابھی سے کریں کہ ہم روزانہ حدیث کے درس میں
توجہ اللہ کے ساتھ بیٹھیں گی اور اپنی طلب کو اس طرح بنائیں گی کہ وہ انوارات ہمارے دل کے اندر جمع ہوتے جائیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بخاری شریف کے سال میں چونکہ طالبات حدیث کا درس سنتی ہیں، سارا دن حدیث کے بارے میں سوچتی ہیں، وہی خیالات جن میں جاگتی ہیں انہی خیالات میں رات کو سوتی ہیں، تو ان کو اکثر و بیشتر اس سال میں نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فی ھذا العام، اس سال میں خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ کون بچی محروم رہے گی جو آنکھوں کے پرہیز نہیں کرتی یا کھانے پینے میں حلال کا اہتمام نہیں کرتی؟ جو گناہوں میں نحوست ہے اس کی وجہ سے پھر بندہ اس سے محروم ہو جاتا ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کی زیارت ضرور نصیب ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی بہت فضائل ہیں، چنانچہ امام مروزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یا ابا زید الی متی تدرس کتاب الشافعی ولا تدرس کتابی، تو کب تک شافعی کی کتاب پڑھاتا رہے گا اور میری کتاب نہیں پڑھائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے قسم آپ کی کتاب کون سی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع محمد بن اسماعیل، کہ امام بخاری کی جو کتاب ہے وہ میری کتاب ہے۔ علامہ فربری رحمۃ اللہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا نبی علیہ السلام کو، تو سلام کیا، نبی علیہ السلام نے مجھے جواب دیا، پھر پوچھا این ترید، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا قلت ارید محمد بن اسماعیل، کہ میں امام بخاری کے پاس جا رہا ہوں درس کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اقرأہ منی السلام، اچھا امام بخاری کو میرے سلام بھی پہنچا دینا۔ امام عبد الواحد بن آدم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خواب میں سویا ہوا تھا، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ فسلمت علیہ، میں نے ان کو سلام عرض کیا، فرد علیہ السلام، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ فقلت، تو میں نے پوچھا، ما وقوفک ہنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، انتظر محمد بن اسماعیل، میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے وہ وقت اور وہ دن تاریخ لکھ کر رکھ لی۔ تھوڑے دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ امام بخاری کی انتقال ہو گیا۔ جب میں نے لکھا ہوا دیکھا تو جس وقت انتقال ہوا تھا اسی وقت میں نے خواب دیکھا تھا کہ نبی علیہ السلام ان کا انتظار فرما رہے تھے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ کو جب قبر میں دفن کیا گیا تو اس قبر سے خوشبو آتی تھی، اور اس پر بہت سارے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ بخاری کی امام بخاری کے مزار سے خوشبو کیسے آئی، لیکن ہمیں تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شاعر نے حمام میں مٹی دیکھی جو بڑی خوشبودار تھی۔ بدو گفتم تو مشکی یا امیری، وہ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے اس مٹی سے کہا تو مشک ہے یا عنبر ہے، کہ از بوئے دل آویزے تو مستم، کہ تیری دل آویز خوشبو سے میں مست ہو رہا ہوں۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، اس نے کہا میں تو ناچیز مٹی ہوں، ولیکن مدت باگل نشستم، لیکن ایک پھول کے ساتھ کچھ مدت رہی ہوں، باغ کا پھول میرے اوپر گر گیا تھا، پڑا رہا جمال ہمنشی در من اثر کر، میرے ہمنشی کے جمال میرے اندر اثر کر گیا، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ کیا میں تو مٹی ہی ہوں۔ تو جس طرح پھول کی خوشبو مٹی میں اثر کر گئی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ کی مثال بھی پھول کی مانند تھی۔ جب ان کو قبر میں دفن کیا گیا تو پھول کی خوشبو مٹی میں اثر کر گئی اور مٹی سے لوگوں کو خوشبو آنے لگ گئی۔ ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری اگر مصیبت کے وقت میں پڑھی جائے تو مصیبت دور ہو جاتی ہے۔
اگر کسی کشتی میں اس کو لے کر سوار ہوں تو وہ کشتی نجات پاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصنف مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے بخاری شریف پڑھنے والوں کے لیے دعا مانگی کہ اللہ جتنے لوگ میری کتاب پڑھیں گے، جو دعا مانگیں گے ان کی دعا کو قبول فرما لینا۔ چنانچہ علامہ سید اصیل الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو زندگی میں 120 مرتبہ مختلف مواقع پر پڑھا اور اللہ نے میری ہر مراد کو پورا کیا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دل میں یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ ہم بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یہ نیت بھی کر لیجئے کہ اللہ موت تو آنی ہے، لیکن پہلے ہم سے راضی ہونا، پھر ہمیں موت عطا کر دینا۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث مبارکہ کے انوارات میں ڈوب کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جامعہ کی جتنی طالبات معلمات ہیں اللہ سب کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھیں گے، چنانچہ سب مستورات دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہی ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہی ہیں۔ مرد حضرات بھی یہی نیت کر لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جو کلمات اب میں پڑھوں گا ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیٹھ چکے ہیں تو بتائے ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور پانچواں ہے 10-15 منٹ صبح 10-15 منٹ شام مراقبہ کرنا۔ انشاءاللہ اس مراقبہ سے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کریں گے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھیں بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔
ملے قطرہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا، ملے قطرہ عشق محمد دا، بھئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، دل مست رہے وچ مستی دے، بھئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں، مل خطرہ عشق محمد دا، میرے قلب سے آ گناہگار دے وچ، تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے، میرے قلب سے آ گناہگار دے وچ، تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے، ول این جگ اون جگ قبر حشر، کسے بئی روشنائی دی لوڑ نہیں، ملے قطرہ عشق محمد دا۔ کر اپنے حبیب دا عشق عطا، جگ سارے تو بے نیاز چکر، کر اپنے حبیب دا عشق عطا، جگ سارے تو بے نیاز چکر، سر جھکدا رہے در تیرے اتے، در دی گدائی دی لوڑ نہیں، مل قطرہ عشق محمد دا، این عبد دا عرض قبول تھیوے، دربار الہی دے اندر، این عبد دا عرض قبول تھیوے، دربار الہی دے اندر، لولوں وچ ہوئے عشق نبی، کسے بئی آشنائی دی لوڑ نہیں، مل قطرہ عشق محمد دا، بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، دل مست رہے وچ مستی دے، بھئی عقل دنائی دی لوڑ نہیں، مل قطرہ عشق محمد دا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مولا، ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنی رحمت سے انہیں بھر دیجئے۔ اللہ، ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگیں تو کس سے مانگیں؟ آپ کے سوا کوئی اور حاجت روا بھی نہیں، کوئی اور مشکل کشا بھی نہیں۔ اللہ، ہم پر رحم کر لیجئے،
ہم پہ ترس کھا لیجئے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، اور اے اللہ ہمیں پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے، رحمت کی نظر کر دیجئے۔ اے اللہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنے کپڑے گندے کر بیٹھتا ہے، جس کے پاس جاتا ہے ہر ایک اس کو تیکھی نظروں سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے تو کیا بو آ رہی ہے تمہارے پاس سے، بو آ رہی ہے چلے جاؤ یہاں سے، وہ بچہ بھاگتا روتا ہوا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں امی کیا ہو گیا، ہر بندہ مجھے دیکھ کے تو شروع ہوتا ہے اور کہتے ہیں تم سے بو آ رہی ہے۔ ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، اس کے ڈائپر کو تبدیل کر دیتی ہے، خوشبو لگا کے اس کو دوبارہ اچھے کپڑے پہنا دیتی ہے۔ پھر وہ بچہ جب بندوں کے پاس آتا ہے ہر بندہ اس کے بوسے لیتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے۔ اللہ ہم بھی گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بدبودار بنا بیٹھے، اے اللہ اب آپ ہم پر رحم کر دیجئے، ہم سے نفرت نہ کیجئے، ہمیں دھو دیجئے، اور اللہ اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے، کرم کر دیجئے۔ اللہ بندے تو آپ ہی کے ہیں، جائیں تو کس کے پاس جائیں، مانگیں تو کس سے مانگیں، آپ کے سوا کوئی اور در بھی تو نہیں ہے۔ اللہ رحم کر دیجئے۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں ان کو بیوی بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں بچے یا بچیاں ان کو نیک دیندار قدردان رشتے نصیب فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، جو ادارے کی پرنسپل ہیں اللہ ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما، جو ادارے کا انتظام چلا رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے بھائی یوسف صاحب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، ان کے والد صاحب جو وفات پا گئے اللہ ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے اللہ سب بھائی بہنوں کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما۔ میرے مولا آپ ہم سے خفا ہیں، آپ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، ہم فقیر جائیں تو کہاں جائیں، مانگیں تو کس سے مانگیں، ہم پہ ترس کھا لیجئے۔ اے اللہ آپ تو سخی ہیں اور کائنات کے بادشاہ ہیں، اللہ مہربانی کر دیجئے، ہم فقیروں کو اپنے گھر کے دیدار سے محروم نہ فرمائیے، ہمارے لیے وہاں جانا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا پیغام بھیجے خط لکھے فون کیے سب کو ان نیک دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ و قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے، اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔